اور کچھ لوگ ایسا ماحول پیدا کر دیتے ہیں کہ نمازی تنگ ہو جاتے ہیں، متنفر ہو جاتے ہیں۔ تو نہ ہم نے منع کرنا ہے، نہ ایسا ماحول بنانا ہے کہ کوئی ہماری وجہ سے کیا ہے اللہ کا گھر چھوڑ جائے، اللہ کے گھر میں آنے سے کیا ہو جائے، منع ہو جائے اور اللہ کا گھر بے آباد ہو جائے۔ ایسا نہ ماحول بنانا ہے، نہ ایسے لوگوں کا ساتھ دینا ہے جو مسجد غیر آباد کرنے کی کیا کریں، کوشش کریں۔ فرمایا سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ کے گھروں کو بے آباد کرنے کی کوشش کرتا ہے، سب سے بڑا ظالم بنا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد، جب تم کسی ایسے بندے کو دیکھو جو مسجد کا بڑا خیال رکھتا ہے، مسجد کی نگرانی کرتا ہے، مسجد کی صفائی کرتا ہے، نمازیوں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، اہتمام کرتا ہے، سہولیات میسر کرتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس بندے کے مومن ہونے کی کیا دو، گواہی دو، اس کے ایمان کی کیا دو، گواہی دو۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں مسجدیں آباد کرنے والا بنائے اور اپنے گھروں کو آباد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو کوشش کرتے ہیں اللہ ان کے گھروں کو آباد فرمائے۔ نمبر 4، سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ اللہ کریم کی لاریب کتاب پارہ نمبر 7 اور سورت کا نام سورۃ الانعام، اللہ کریم فرماتے ہیں سب سے بڑا ظالم وہ شخص ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے، اللہ پر جھوٹ بولتا ہے، یا یہ کہتا ہے اوحی الیہ ولم یوحی الیہ شیء، اور وہ یہ دعویٰ کرے کہ اللہ نے میری طرف وحی بھیجی ہے حالانکہ اللہ نے وحی بھیجی۔ فرمایا ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا یہ کہے کہ اللہ نے میری طرف وحی بھیجی ہے، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے حالانکہ اللہ نے اسے کوئی نبی نہیں بنایا، اللہ نے اس کی طرف کوئی وحی نہیں کی، یا یہ کہتا ہے سأنزل مثل ما انزل اللہ، کہ میں بھی ایسا کچھ اتار سکتا ہوں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اتارا۔ جو یہ دعویٰ کرتا ہے اللہ کریم فرماتے ہیں وہ بھی سب سے بڑا کیا ہے، ظالم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم نے اقرار کیا کہ نبی مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ ان کے بعد اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میں آپ کا جان نشین نبی ہوں یا ذلی نبی ہوں یا بروزی نبی ہوں، کوئی بھی اپنی من گھڑت تشریح کر کے اپنے آپ کو نبی کہے گا تو وہ نبی نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا، ظالم ہوگا، اور ظالم بھی سب سے بڑا ہوگا۔ اب آتے ہیں سورۃ مائدہ اور پارہ نمبر 6۔ یہ بڑی مشکل بات ہے جو اب میں ذکر کرنے لگا ہوں، یہ ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہے کہ ظالم کون ہے۔ اللہ کریم اپنی لاریب کتاب کے اندر اپنے قانون بیان کرتے ہیں، قانون بیان کرتے ہوئے اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے لکھ دیا ہے، ہم نے فرض قرار دے دیا ہے کہ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، کہ اگر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو کیا دیا جائے گا، قتل۔ اگر کوئی کسی کی آنکھ ضائع کرتا ہے تو اس کے بدلے میں کیا ضائع کی جائے گی، آنکھ۔ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ، اگر کوئی کسی کی ناک کو نقصان پہنچاتا ہے تو اس کی ناک کو اسی طرح نقصان پہنچایا جائے گا۔ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ، اگر کوئی کسی کے کان خراب کرتا ہے یا کاٹ دیتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کے بھی کان کاٹے جائیں گے، خراب کیے جائیں گے۔ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ، حتیٰ کہ کوئی کسی کے دانت توڑتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کے کیا توڑے جائیں گے، دانت توڑے جائیں گے۔ اور آگے فرماتے ہیں وَالْجُرُوحَ قِصَاص، اسی طرح اگر کوئی کسی کو زخمی کرتا ہے تو اس کو بھی اس کے بدلے میں اتنا ہی زخمی کیا جائے گا، اس سے قصاص لیا جائے گا۔ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ،
جو ان باتوں کی تصدیق کرے گا یہ اس کے لیے کیا ہو جائیں گے؟ کفارہ ہو جائیں گے، گناہوں سے معافی کا ذریعہ بن جائیں گے۔ آگے اللہ کریم فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اس کے ذریعے فیصلے نہیں کرے گا جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہی لوگ کیا ہیں؟ ظالم ہیں۔ اب آپ بتائیں اگر وطن عزیز کے اندر، اس مقدس وطن کے اندر یہ قانون نافذ ہو جائے تو یہ افراتفری، ڈرونے خواب اور یہ جانوں کا ضائع ہونا سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی آئے دن دہاڑے 20 جانیں ضائع کر دے، یوں بریسٹ چلائے کہ راہگیر کیا ہر قسم کے لوگ اس کی زد میں آ جائیں۔ اور پھر اصل میں بات یہ ہے کہ جو ہمارے منصف بیٹھے ہیں وہ سب سے بڑے ظالم ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جو جن کے اختیار میں اللہ نے دیا ہے فیصلہ کرنا، اور اللہ کریم فرماتے ہیں وہ اس کے ذریعے فیصلہ نہیں کرتے بما انزل اللہ، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، تو فاولئک هم الظالمون، وہ کیا ہے؟ ظالم ہیں۔ اب بولی لگنی تھی جن فیصلوں کی کہ یہ ایمان کا حصہ ہے، وطن عزیز کا حصہ ہے، مت سمجھیے گا کہ میں سیاسی باتیں کر رہا ہوں یا اسلام سے ہٹ کر کے کر رہا ہوں، میں بالکل اسلامی باتیں کر رہا ہوں۔ آپ نے دیکھا کہ ملک کے اندر کتنے لوٹنے والے فراڈیے موجود ہیں، آج تک کسی کا فیصلہ سنایا گیا؟ کسی سے وہ مال واپس آیا؟ کتنے قاتل دم دراتے پھر رہے ہیں اور مزید جانوں کو خطرہ ہے ان سے، لیکن ہمارے منصفوں کو ان کے خلاف فیصلہ سنانے کا وقت ہی نہیں ہے، وہ کیس دبے پڑے ہیں۔ لیکن جن فیصلوں پر ان کی بولی لگنی تھی، انہیں ملنا تھا مال، ان کا راتوں رات وہ فیصلے سناتے ہیں کہ اس کو سیٹ دے دی جائے، اس کو اتار دیا جائے، اس کو نااہل کر دیا جائے۔ ان چکروں کے اندر عوام مارے دھکے کھا رہی ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ سال کے اندر 2 دفعہ الیکشن کرائے جائیں؟ اصل میں سب سے بڑی مصیبت ہی ہماری عدالتوں کے اندر ہے کہ انصاف ہی نہیں ہے، قانون ہی نہیں ہے، ان سے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ جنہوں نے ابتدا ڈالی ہوئی ہے اللہ کے قانون نافذ کرنے میں، رکاوٹ وہی بن جاتے ہیں۔ کوئی بھی قانون پاس ہو جائے، اول تو پاس ہی نہیں ہوتا قرآن و حدیث والا، اگر مارے دھکے کھاتے وہ پاس ہو بھی جائے تو عدالت اس کو چیلنج ہو جاتا ہے، پھر اس کو دبا دیا جاتا ہے، طریقوں پہ طریقے دے ڈالی جاتی ہیں۔ تو بھائیو یہ کب تک ڈرے رہیں گے، سہمے رہیں گے، دبے رہیں گے، مارے کھاتے رہیں گے؟ اس کے لیے اٹھنا ہوگا، آواز بلند کرنی ہوگی، نکلنا ہوگا، جو کچھ ہم کر سکتے ہیں ہم وہ کریں گے اور اس کے لیے آواز بلند کریں گے۔ تو اصل مایوسی کی بات یہ ہوتی ہے کہ میں اور آپ جہاں بس کر جاتے ہیں، میں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یار میرے کرنے سے کیا ہوگا، میرے کرنے سے کیا ہوگا، میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں۔ تو اللہ ہم سے نتیجہ نہیں مانگتا، اللہ ہم سے نتیجہ اللہ کے پاس ہے، ہمارے پاس کیا ہے؟ کوشش ہے، ہمارے پاس محنت ہے، وہ محنت اور آواز اور دعوت جتنی اللہ کے قانون کے لیے آپ اٹھا سکتے ہیں وہ اٹھائیں۔ اگر نافذ ہو گیا فَبِهَا الحمدللہ علی ذالک، اگر نہ نافذ ہوا تو ہم اللہ کے دربار میں سرخرو ہوں گے کہ اللہ ہم تیرے نظام کے لیے خود بھی زندگی بسر کرنے کی کوشش کرتے رہے اور ملک کی سطح پر بھی اس کو نافذ کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ نبی ایسے بھی ہوں گے جن کے ساتھ 10 امتی ہوں گے، جن کے ساتھ کیا ہوں گے؟ پوری زندگی سال ہا سال کے اندر انہوں نے محنت کی، عام آدمی نہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اور قیامت والے دن ان کا ساتھ دینے والے، کلمہ پڑھنے والے کتنے ہوں گے؟ 10 ہوں گے۔ آگے اور حدیث پاک سنو، کچھ نبی ہوں گے جن کے ساتھ 2 ہوں گے، کچھ نبی ہوں گے جن کے ساتھ 1 بندہ ہوگا،